بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں وحدت کالونی لاہور کے قبرستان میں، اور میرے ساتھ جناب مرزا محمد عثمان بیگ آئے ہوئے ہیں، اور ہم نامور ماضی کے نامور کمپیرر جناب دلدار پرویز بھٹی صاحب ان کی قبر پر موجود ہیں۔ ان کی برسی ہے 30 اکتوبر 1994 کو ان کا انتقال ہوا تھا، اور یہ وحدت کالونی جو بڑی معروف بستی ہے وحدت روڈ لاہور کی، تو اس کے یہ جنوبی سمت میں یہ قبرستان ہے، اور اس کے دائیں طرف جو روڈ ہے وہ پائلٹ سکول روڈ کہلاتی ہے۔ پائلٹ سکول جو ہے وہ یہاں کا مشہور سکول ہے، یہ 1950 کے یا 1960 کے لگ بھگ یہ قائم ہوا تھا۔ تو یہ قبرستان تبھی سے آزاد ہے، یہ وحدت کالونی بھی اسی وقت سے آباد ہے، کیونکہ جو سرکاری ملازمین تھے ان کو یہ کوارٹر الاٹ ہوتے تھے۔ تو مرحوم دلدار پرویز بھٹی صاحب یہ چونکہ پڑھاتے بھی تھے، گورنمنٹ کالج باغبان پورہ لاہور میں پڑھاتے رہے، تو سرکاری ملازم تھے، اس حوالے سے ان کی رہائش بھی وحدت کالونی کے جو کوارٹرز ہیں، سرکاری کوارٹرز ہیں، انہی میں تھی۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہیں ان کو دفن کیا گیا اسی قبرستان میں۔ اب دیکھیں، یہ 1994 کی بات ہے، اور 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بعد یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ دلدار پرویز مرحوم بھٹی جو ہیں وہ انگریزی پڑھاتے تھے، انگریزی کے پروفیسر تھے۔ ویسے ان کا آبائی شہر تو گوجرانوالا تھا، لیکن ان کی زیادہ زندگی لاہور ہی میں گزری، اور پی ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پی ٹی وی یہ سرکاری ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا، اور سب سے پہلے پاکستان میں یہ لاہور ہی میں بنا۔ تو اس وقت یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا، 1960 کا عشرہ تھا، شاید 1964 میں یہ شروع ہوا تھا۔ تو اس کے چند سال بعد ہی پی ٹی وی کا جو لاہور مرکز ہے وہاں سے مختلف طرح کے پروگرام نشر ہوتے تھے، جن میں نامور صداکار جو تھے اشفاق احمد صاحب، وہ بھی ایک پنجابی پروگرام کرتے تھے، ٹالی تھلے اس کا نام تھا، تو وہ بھی ایک ڈرامہ سیریل تھی۔ اور اسی طرح پنجابی کے میوزک کے پروگرام بھی ہوتے تھے۔ تو دلدار پرویز بھٹی صاحب نے 2 پروگرام وہاں کیے پی ٹی وی پر۔ ان کا ایک پروگرام تھا ٹاکرا، اس میں وہ سوال و جواب کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، جملہ بازی ہوتی تھی، چھوٹے موٹے فنکار جو آتے تھے ان سے گیت سنے جاتے تھے، خاص طور پر جو کلاسیکی انداز کے اور کلاسیکی سے بھی زیادہ جو روایتی ہمارے گلیوں محلوں میں اور میلوں ٹھیلوں میں جو فنکار ہوتے ہیں ان کو بھی وہ بلاتے تھے، اور وہاں ان کو اپنا فن پیش کرنے کا موقع دیتے تھے۔ تو ٹاکرا پروگرام کے وہ اینکر تھے۔ تو ٹاکرا بہت زیادہ مقبول پروگرام تھا اپنے دور کا، جس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پروگرام تھا پنج ند۔ پنج ند آپ کو پتہ ہے کہ جہاں 5 دریا ملتے ہیں پنجاب میں، اس جگہ کو پنج ند کہا جاتا ہے، کشمور جو ہے وہاں اس کے نزدیک۔ تو وہ پروگرام، چونکہ پنجاب جو ہے اس کو 5 ندیاں یا 5 دریا بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پنج ند پروگرام اس حوالے سے کرتے تھے۔ اور جو ٹاکرا ہوتا تھا اس میں وہ بہت ہی جو ذہین قسم کے جو طلباء ہوتے تھے اور طالبات ہوتی تھیں ان کو بھی بلاتے تھے، اور کوئز پروگرام جو ایک چھوٹا موٹا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح دلدار پرویز بھٹی نے سمجھے کہ اس پروگرام کے ذریعے، پی ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے ایک ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ سیٹل کیا۔
تو پھر ان کی شہرت جو ہے دور دور تک پھیلی. پنجابی شاعر بھی تھے, پنجابی انہوں نے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی. مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ ان نظموں کا مجموعہ آیا تھا کہ نہیں, لیکن وہ پنجابی کی شاعری بڑی روانی سے کرتے تھے. مجھے جب دو ایک بار ان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے ہم نے ان کی وہ پنجابی نظمیں سنی بھی. ایک بار ہم نے ان کو قطر بلایا تھا. میں وہاں کوئی 37 سال رہا ہوں اپنی ملازمت کے سلسلے میں. تو ہمارے پاکستان سے ادیب, شاعر, فنکار, ان کو وہاں دعوت دی جاتی تھی قطر میں پروگراموں کی. تو دلدار پرویز بھٹی صاحب جو تھے ان کو بھی بلایا گیا. اور ہمارے عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی, ایک جو میاں والی کے بہت نامور گلوکار تھے, اب بھی ہیں ماشاءاللہ, تو ان کے ساتھ ہی آئے تھے. تو ان کے پروگرام کی انہوں نے کمپیئرنگ کی تھی. وہاں گلف سینما ہے دوحہ میں, دوحہ کا جو سی رنگ روڈ ہے اس پر گلف سینما اور دوحہ سینما دونوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو ان میں سے ایک سینما جو تھا اس میں وہ پروگرام ہوا تھا عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب کا. تو دلدار پرویز بھٹی جو تھے یہ وہاں آئے تھے اور انہوں نے وہاں کمپیئرنگ کی تھی. ایک بار یہ پاکستان کی ٹی وی کی جو نامور اداکارہ بھی ہیں بشرا انصاری, تو ان کے ساتھ بھی قطر میں آئے اور ایک پروگرام کی انہوں نے وہاں بھی نظامت کی تھی. تو ماشاءاللہ بہت زبردست فنکار تھے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اور شوکت خانم ہسپتال جب تعمیر ہو رہا تھا لاہور کا, تو اس کے لیے جو پروگرام منعقد کیے جاتے تھے اس میں بھی وہ عمران خان کے ساتھ پوری طرح شریک ہوتے تھے. اور ایسا ہی ایک پروگرام تھا جو امریکہ اور یورپ وغیرہ کی طرف پروگرام رکھے گئے تھے, تو یہ ان کے ساتھ وہاں گئے ہوئے تھے جہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی, دماغ کی شریان پھٹی اور ان کا انتقال وہیں ہوا تھا. اور پھر ان کی میت لاہور میں لائی گئی. وہ یہ جو وحدت کالونی کی گول گراؤنڈ اسے کہتے ہیں یا گول باغ بھی کہہ لیں, تو وہاں جو گراؤنڈ ہے اسی میں بہت بڑا جنازہ ان کا ہوا تھا. اور اسی جگہ پر اسی گراؤنڈ میں ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کا جنازہ بھی ہوا تھا. وہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا. ڈاکٹر اجمل نیازی بھی ادھر وحدت کالونی ہی میں رہتے تھے. تو ہم انہیں جناب دلدار پرویز بھٹی صاحب ان کی یادیں تازہ کرتے ہوئے ان کے فن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہیں بہت سے محاورے یاد تھے, بہت سے چٹکلے یاد تھے, بہت سے لطیفے انہیں یاد تھے. وہ دوستوں کی محفل میں جب لطیفے سناتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بھی رحمتیں برسائے, آمین.